محرم مقدس کے معنی میں ہے ایک مسلمان کو اس مہینے میں کم از کم 10 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ آپ سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا تھا یکفر السنۃ الماضیہ، ایک سال کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے، اور آپ نے اس بات کی خواہش پیش کی تھی اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرماتے ہیں 9 کا اور 10 کا روزہ رکھو۔ 10 کا روزہ اس لیے رکھیں گے کہ ایک سال کے گناہوں کی معافی مل جائے، اور 9 کا روزہ اس لیے رکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہودیوں کی مخالفت ہو، وہ بھی 10 کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے مخالفت کے لیے 9 کے روزے رکھنے کی بھی بات کی۔ دوسرا کام جو ہمیں اس مہینے میں کرنا چاہیے کہ بھلے آپ کی مجبوری ہے کہ آپ جنوری فروری کے ساتھ اپنے جملہ معاملات کو منسلک کرتے ہیں، آپ کم از کم دینی امور کو اسلامی سال کے ساتھ ہی جوڑے رکھیں۔ زکوٰۃ ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے 3 مہینے جو عدت ہے وہ 3 مہینے اسلامی سال کے 3 مہینے ہیں۔ اسی طرح کسی کا خامن فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن جو عدت ہے وہ بھی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہے۔ تو جن چیزوں کو اللہ ذوالجلال نے اس نظام کے ساتھ جوڑا ہے، اگر ہم توڑیں گے تو سب سے پہلے تو اللہ ذوالجلال کی اس تعلیم کی مخالفت ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو ایمان دیا ہے یہ اس کی مخالفت ہوگی، پلس اس کے کہ بہت سارے دینی نقصانات ہوں گے۔ تیسرا کام جو اس مہینے میں کرنے والا ہے کہ ہمیں ان مقدسات کا، ان محرمات کا احترام اور مقدسات کی قدسیت اور تقدس پہ کوئی حرف نہیں آنے دینا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ کی ذات ہے تو اللہ کی قدسیت، اس کی عظمت پر کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ اس پہ جو انسان حرف زنی کرتا ہے، زبان کھولتا ہے، ایک مسلمان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کہ کبھی بھی قرآن مجید کی عظمت اور تقدس پر حرف نہیں آنے دینا چاہیے۔ ہر وقت اس کی عظمت کو سمجھیے، کتنا عظیم ہے یہ قرآن۔ ایک چوتھی بات جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس مہینے میں ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت یہ ہمیشہ ہمارے دل میں قائم رہنی چاہیے۔ اللہ نے دلوں کو جھانکا، سب سے خوبصورت دل محمد مصطفیٰ کا پایا۔ اللہ نے اس ہستی کو چن لیا، ایسی عظمت دی کہ سرتاج رسول بنا دیا۔ جس شخص کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہیں اور پوری کائنات سے اعلیٰ ہیں، پھر اس کی اطاعت بجا لاتا ہے، یہ ہے مومن۔ جو آپ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتا یا آپ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے کہتا ہے کوئی اور بھی ہے جو اللہ کے رسول کے بعد نبی آ سکتا ہے، ایسے شخص کو ایمان والا نہیں کہا جا سکتا۔ پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو لے کے آئے ہیں صحابہ کرام، 5ویں ان کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ کتنی عظمت؟ جس کے بارے میں اللہ نے عظمت بیان کر دی کہ اگر ہدایت یافتہ دیکھنے ہیں تو صحابہ ہیں، کامیاب دیکھ رہے ہیں تو صحابہ ہیں، اللہ کا لشکر دیکھنا ہے تو صحابہ ہے، روئے زمین پہ سب سے بہترین دیکھنا ہے تو صحابہ ہے۔ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی، اور ان کے لیے ایسی جنتیں میں نے تیار کی ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس عظمت کو چھوڑ کر اگر کوئی زبان درازی کرے تو بس 2 باتیں یاد رکھیے گا۔ ایک بات امام احمد بن حنبل نے فرمائی ہے جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، تمہیں نظر آئے کہ کوئی شخص ان عظیم لوگوں کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے تو اس کے اسلام پہ تہمت لگانا، یہ دیکھنا مسلمان بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اور امام ابو ذر رازی جو 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، تمہیں نظر آ جائے کہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی نقص بیان کر رہا ہے تو یقین کر لینا یہ مسلمان نہیں، یہ زندیق انسان ہے، یہ بے دین انسان ہے۔ ایک چھٹی عظمت جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے، کسی کمزور مسلمان کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ اللہ اس امت کو کبھی عزت نہیں دیتے
جو کمزوروں کے حق مارتی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں صحیح راستہ عطا فرمائے، کمزوروں کا خیال کرنے والا بنائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ساتویں چیز کی طرف بھی اشارہ کیا، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کے عظمت والی کوئی چیز نہیں، دعا کیا کریں۔ جمعے کا دن ہے، عصر سے شام تک جو دعا کریں رد نہیں ہوتی۔ بارش ہو رہی ہے، بارش کے نیچے کھڑے ہو کے دعا کریں رد نہیں ہوتی۔ سفر پہ نکلے ہیں، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ سحری کے وقت اٹھ کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے دعا کرے، جو مانگے گے پورا ہوگا۔ اذان ہو جائے جماعت کھڑی ہونے تک یہ 10 سے 12 منٹ کا یہ وقت کتنا سہانا ہے، جو دعا کرو رد نہیں ہوتی۔ ایک 8ویں چیز بھی عظمت والی ہے۔ سیدنا عمر جب جا رہے تھے تو تھکاوٹ کی وجہ سے جوتی اٹھا کے کندھے پہ رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا جو لیڈر ہے اس کے پاس شاید ایٹیکیٹس اور مینرز نہیں ہیں۔ تو سیدنا عمر کھڑے ہو گئے، کہا اگر تیری اسلام کے اندر اتنی قدر و قیمت نہ ہوتی تو آج میں مار مار کے تجھے عبرت بنا دیتا۔ اسلام نہیں تو ہمیں عزت دی ہے، ہم تو ذلیل ترین لوگ تھے اسلام سے پہلے، ہمیں اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی۔ اگر اسلام کو چھوڑ کر ہم نے کسی اور طریقے سے عزت چاہی تو وہ دوبارہ ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ ایک 9واں کام جو عظمت والا ہے، جو ہمیں اس مہینے میں دوبارہ سے تجدید عہد کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ نعمت اسلام کو ہم دنیا میں کیسے پھیلا سکتے ہیں، دعوت کا کام کیسے کر سکتے ہیں، یہ تبلیغ کا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، سب کو اللہ ذوالجلال نے پہلی ذمہ داری یہ دی کہ اپنی اپنی قوم کو سمجھائیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے 104 خط لکھے، اگرچہ 105 خطوں کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ آپ نے محرم کے مہینے میں ہی سب سے پہلے یہ خط لکھے 6 بادشاہوں کی طرف، اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور روانہ کیا صحابہ کرام کو کہ اسلام کی دعوت کو لے کے وہ نکلیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی توفیق سے نوازے کہ اس نئے سال میں ہم بھی پلاننگ کریں کہ ہم اچھے سے اچھے اسلام کا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول نے محرم کا ہی مہینہ تھا جب زکوٰۃ کی وصولی کا نظام بنایا تھا۔ اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ایسے کام کریں جس سے آپ کا ایمان جاتا رہے، جس سے آپ اللہ کے مجرم بن جائیں۔ اس مہینے میں الزام تراشیاں بھی ہو رہی ہیں اور ہوں گی۔ کن ہستیوں کے بارے میں؟ اور حدیث یہ کہتی ہے من قال فی مسلم، جو کسی مسلمان کے بارے میں وہ بات کہتا ہے جو اس کے اندر ہے نہیں، اللہ جہنم میں جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والے خون اور پیپ میں اسے رکھے گا، حتی یخرج مما قال، جب تک وہ ثابت نہیں کرے گا، اس جہنم سے نکل نہیں پائے گا۔ اس لیے سوچئے آپ کہاں کھڑے ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ جملہ صحابہ جو ہیں وہ اللہ کی جنت کے وارث ہیں۔ اور اگر یہ کہنے والا کہے والعیاذ باللہ کہ سوائے چند صحابہ کے نعوذ باللہ سارے مرتد ہو گئے تھے تو کیسا ایمان بچا؟ یہ کیسے کل قیامت کو حالات ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تربیتی پیکج کو جب ہم دیکھتے ہیں، جو تربیتی پیکج جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، تو اس مبارک مہینے کا پہلا پیغام یہ ہے، نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا قرآن اس بات کی طرف بلاتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس بات کو دیکھو کہ تم نے کل قیامت کے لیے کیا کچھ آگے بھجوایا ہے۔ ہر جان یہ سوچے وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت قریب ہے جب ایک چٹیل میدان میں پوری کائنات کو جمع کیا جائے گا، ایسا چٹیل میدان لا تری فیہ عوجا ولا امتا، نہ کوئی اونچ نیچ ہوگی کوئی چھپ سکے، نہ وہاں کوئی درخت ہوگا، نہ وہاں کوئی پہاڑ ہوگا، پوری کائنات میدان محشر میں جمع ہوگی۔ وہ حسن جو تم دنیا میں حاصل کرتے ہو، حاسبو
قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ قیامت کو کیا جائے، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرَضِ الْأَكْبَرِ، آج تم دنیا میں بھی زینت اور حسن اختیار کرتے ہو، لباس پہن کر، جوتا پہن کر، بالوں کو بنا کر، لیکن قیامت کا دن آنے والا ہے کہ تمہارے جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا، تمہارے پاؤں میں کوئی جوتی نہیں ہوگی، تمہارے بال بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سمجھائی تھی، سَتُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا، ان قریب تمہیں میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، جسم پہ لباس نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، بال بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اور اسی طرح جس طرح غیر مختون انسان پیدا ہوتا ہے، اسی حالت میں میدان محشر میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور حالت یہ ہوگی وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرشتے صفوں میں ہوں گے، اللہ رب العزت میدان محشر میں تشریف لائیں گے جیسے کہ اس کی شان کو لائق ہے۔ اللہ کے نور کی تجلیوں سے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ کے نور کی تجلیوں سے میدان محشر روشن ہو جائے گا۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو سیدہ عائشہ پریشان ہوئی، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، ساری زندگی تو ہم نے پردہ کیا، ہم نے اپنی عزتوں کی حفاظت کی، اپنی عصمتوں کو چھپایا، کیا قیامت کے دن کوئی لباس نہیں ہوگا؟ کیا مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ کیا بات کر رہی ہو؟ الامر اشد من ان یہمہم ذاک، معاملہ تو اس سے بھی بڑا ہوگا، کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، سب کچھ بھول چکے ہوں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لوگ یوں محسوس ہوگا جیسے نشہ کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا یکون الناس کالفراش المبثوث، اس طرح پتنگوں کی طرح گرے ہوں گے لوگ، لیکن ایک وقت آئے گا سب کی صفیں بنائی جائیں گی، نیک لوگوں کی صف، انبیاء کی صفیں، اولیاء کی صفیں، علماء کی صف، فرشتوں کی صفیں، اللہ رب العزت ایک ایک انسان کے ساتھ مخاطب ہوں گے۔ ان ربکم یحاضر ولیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب، ایک وقت آنے والا ہے اللہ رب العزت ہر انسان سے ہم کلام ہوں گے، کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر وہاں نہیں ہوگا، ولا حجاب، کوئی پردہ بھی نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں کوئی بات صحیح بیان نہیں کر سکتا، کہتے ہیں فلاں کی مدد لے لیتے ہیں، وہ کلیریفیکیشن صحیح دے سکتا ہے، فلاں کو بلا لیتے ہیں، وہ آرگیو اچھا کر لیتا ہے، فلاں کو بلاتے ہیں، اس کے پاس لینتھ ایکسپیرینس ہے، ڈیبیٹ اچھی کرتا ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَلَا حِجَابٌ، کوئی پردہ بھی نہیں ہوگا اور کوئی ترجمانی کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اور پہلا سوال یہ ہوگا، جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، جہاں انسان کھڑا ہے کھڑا ہی رہ جائے گا۔ سوال کیا ہوں گے؟ سب سے پہلا سوال ان علمہ ما عمل بہ، بتاؤ تجھے معرفت، پہچان، علم جو ملا تھا تم نے عمل کتنا کیا تھا۔ وعن عمرہ فیما افنا، تجھے زندگی کی نعمت دی تھی، تیری صبحیں، تیری شامیں، تیری ظہریں اور تیری عصریں اور تیری راتیں کہاں گزرتی تھی۔ وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے جوانی کو کھپایا کہاں تھا۔ وعن مالہ من این اکتسب، بتاؤ ذرا یہ مال تیرے پاس آیا تو کہاں سے آیا تھا۔ وفیم انفقہ، اور بتاؤ مال تو آ گیا پھر تم نے خرچ کہاں کیا تھا۔ سوالات ہوں گے، جوابات دینے پڑیں گے اور اللہ دکھائیں گے سب کچھ۔ ایسی کتاب جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا کہ عورتیں اور مرد بغیر لباس کے میدان محشر میں جمع ہوں گے تو وہ رونے لگ گئی، کہتی ہیں وَسَوْأَتَا وَسَوْأَتَا، ہائے کاش کیا بنے گا، بے لباس ہو جائیں گے قیامت کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام سلمہ
اے ام سلمہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شغل الناس، لوگ تو مشغول ہوں گے. قلت وما الذي يشغلهم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرتاج رسول کون سی مشغولیت قیامت کو؟ قال نشر الصحائف فيها مساقيل الزر ومساقيل الخردل. اے ام سلمہ حالت یہ ہوگی کہ لوگ پسینے میں ہوں گے. یکون الناس على قدر اعمالهم في العرق، اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے میدان محشر میں پسینے میں ہوں گے. منهم من يكون الى كعبي، کسی کا پسینہ اس کے جسم سے نکلا ہوا اتنا ہوگا کہ اس کے ٹخنے پسینے میں ہوں گے. ومنهم من يكون الى ركبتي، اور کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا. ایک لمحے کے لیے سوچئے جسم میں کتنا پسینہ نکلے گا کہ گھٹنے تک پانی کی طرح پسینہ ہو جائے گا. ومنهم من يكون الى حقوي، کسی انسان کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا. ومنهم من يلجمهم الجاما، اور کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے منہ تک ہوگا جیسے لگام پہنائی ہوئی ہے. اور صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں حتى يذهب عرقهم 70 ذراعا، فٹ کی بات نہیں ہے، 70 ہاتھ پسینے میں وہ شخص ڈبکیاں لے رہا ہوگا. کچھ ایسے بھی بدبخت ہوں گے. اور ہوگا کیا؟ نشر الصحائف، رجسٹر پھیلائے جائیں گے، 99 رجسٹر. فیہا مساقیل الذر ومساقیل الخردل، رائی کے دانے کے برابر. ریت کے ذرات تو دیکھے ہیں آپ نے، ریت کے ذرے کے برابر. اور روشنی جب آتی ہے، کوئی سوراخ ہو دروازے میں یا دیوار میں، تو ہم روشنی کی وہ جو کرن آتی ہے اس میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں، یہ خردل ہے، یہ رائی کا دانہ ہے. اتنی بھی نیکی لکھی ہوگی، اتنا گناہ بھی وہاں لکھا ہوگا، اور انسان دیکھ کے حیران رہ جائے گا، کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها. یہ کتاب کیسی کتاب ہے؟ اس نے زندگی کا کوئی پل نہیں چھوڑا. اس نے ہر چھوٹی نیکی، ہر چھوٹے گناہ، ہر بڑی نیکی، ہر بڑے گناہ سب کو محفوظ کیا ہوا ہے پوری کائنات کے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی. سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراہ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، یعنی القرآن، وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته. اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے. یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں. یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا. ام الکتاب بھی ہے، یہ کتاب کی، کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے. اچانک سے ایک آواز آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم. آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا. فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے. فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم،
آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا. فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا. وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب، دو روشنیوں کے لیے، دو روشنیاں اور دو نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں. اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. فاتحۃ الکتاب، ایک سورۃ الفاتحہ ہے. وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں. لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں. اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی. صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے، ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے. اور یہی بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے. سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی، الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور صحابی تو بیان کرتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فثقلت علیہ القراءۃ، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا لا تفعلوا کما فی روایت اخری، دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، فإنہ لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کا ایک خوبصورت جوہر ہے، ایسا گوہر ہے۔ انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی۔ جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ مومن یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب انسان بندہ مومن یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس صورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی، و ایاک نستعین اور ہم مدد چاہتے ہیں صرف تیری ہی اے اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے آپ کو 10 دلائل کوئی پیش کر دے، آپ کو 10 کو دلائل پیش کر دے، جب تک سورۃ الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجئے گا کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں۔ مکمل اس وقت ہوگی جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورۃ الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں۔ تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جو کلمہ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا، روح ڈالی، تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ،
اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی کہا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اور داؤد اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں بھی یہی بات ملتی ہے، وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا، وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کی زبان پہ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یہی ہوگی، الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور حدیث یہ بتاتی ہے، اول من یدعى الى الجنہ الحمادون، سب سے پہلے اگر جنت کی طرف کسی کو آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا، تو وہ لوگ ہوں گے الحمادون جو اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جو جھنڈا دیا جائے گا، لواء الحمد، وہ اللہ کی تعریف کا پرچم ہوگا۔ آدم فمن سواہ تحت لوائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت بشمول انبیاء اور انسانیت میرے اس پرچم تلے ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ اللہ کی تعریف یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور حدیث پیش کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، قیامت کو جو ترازو قائم کیا جائے گا، جس ترازو میں نیکیاں اور برائیاں ان کا وزن ہوگا، اتنا بڑا ترازو ہوگا، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں۔ لیکن اللہ کی تعریف کا کلمہ صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں والحمد للہ تملأ المیزان، جو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو کر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمہ اپنی زبان پہ لے آتا ہے، الحمد للہ، تو اس مبارک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن میزان کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے، جبکہ ایک پلڑا 14 کے 14 طبق رکھ دینے سے بھی بھرے گا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی کثرت سے تعریف کرنے اور اس کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی نصیحت اور چوتھا پیغام اس سورت کا یہ ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو پھر کسی بندہ مومن کو اس بات کو بھلانا نہیں چاہیے۔ وہ زندگی کے ہر حصے میں یہی کہے، میرا رکوع، میرا قیام، میرا سجدہ، میری دعا، میری نظر و نیاز اور میرا توکل، میری انابت، میرا رجوع، ہر وہ چیز جو عبادت بن سکتی ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اس کو بھلائے نہیں، اور مدد مانگتے وقت بھی اس حدیث کو بھی نہ بھلائے اور اس اقرار کو بھی نہ بھلائے، فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ پانچواں پیغام جو بالکل بھلانے والا نہیں، اور یہ بہت خوبصورت پیغام ہے اس سورت کا، کہ جب ہم مانگتے اللہ تعالیٰ سے یہ ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، اور یہ وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کو عطا کیا، اور انعام پانے والے لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انبیاء کا راستہ ہم مانگتے ہیں، صدیقین کا راستہ مانگتے ہیں، شہداء کا راستہ مانگتے ہیں، صالحین کا راستہ مانگتے ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، ان سے بڑھ کے خوبصورت رفاقت کس کی ہو سکتی ہے؟